بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جمعرات آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ بھئی آپ کے احوال معلوم ہو، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، کچھ پریشانی آ رہی ہے تو آپ کی رہبری اور رہنمائی ہو سکے۔ اور پڑھنے کے زمانے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے۔ اور طالب علم کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کو، ان مشکلات کو برداشت کرنے والا ہی آگے چل کر کامیاب ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں اور ان مشکلات سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، بھاگ کے چلے گئے، بیماری کا بہانہ بنا کے گھر کو چلے گئے، ذرا پیٹ میں درد ہوا چلے گئے، ذرا سر میں درد ہوا 2 دن چلے گئے، ذرا بخار آئی اس میں 2 دن چلے گئے، ذرا کالی چمٹی کاٹی، وہ بھی لال نہیں، کالی چمٹی کاٹی ہونا بول کے ایسا کھکر لیے، یہ تو موٹا ہوا، گھر چلے گئے۔ ایسا اگر کریں گے تو پھر پڑھائی نہیں ہوگی۔ ارے پڑھنے کے زمانے میں مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں آتیچ، ان کو برداشت کر کے پڑھے تو آپ آگے جا کے کامیاب ہوتے، کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو برداشت نہیں کرے، نہیں بھائی میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ بن نہیں سکتے کچھ۔ ارے کچھ بننے کے لیے تکلیف برداشت کرنا ضروری ہے۔ میکینک بننے کے واسطے دکان کے مالک کے جوتے کھانا، چپل کھانا، مارا کھانا ضروری ہے نہیں ہے؟ ارے بولو، نہیں جی تم مجھے مارنا نہیں، میں تمہارے پاس کام سیکھتا ہوں، میں ایک بات سنے دے نہیں سنے دے تم مجھے کیا نہیں بولنا، بولے تو رکھ لیتا تمہارے کو، چل چل۔ تو کچھ بننا ہے تو اس کے لیے کچھ مصیبتیں برداشت کرنا پڑتا۔ تلوار دیکھے، چھری دیکھے، چاقو دیکھے، دیکھے نہیں دیکھے؟ تلوار، چھری، چاقو یہ پتھر سے بنتی، کس سے بنتی؟ پتھر سے بنتی، یہ پتھر سے بنتی بولے نا۔ ارے تلوار، چاقو، چھری کس سے بنتی؟ لوہے سے بنتی۔ اتنا موٹا لوہا رہتا، لوہار اسے کیا کرتا؟ آنچ میں ڈالتا، انگار میں ڈالتا 1 گھنٹہ اسے، وہ لوہا جا کے نرم ہوتا، نرم ہونے کے بعد کیا کرتے اسے؟ ہتھوڑی سے مارچ مارتے مارچ مارتے مارچ مارتے مارچ مارتے وہ موٹا لوہا جا کے پتلا بن جاتا۔ بنتا نہیں بنتا؟ پھر آنچ میں ڈالتے اس کو، پھر مارتے، پھر آنچ میں ڈالتے، پھر مارتے۔ اے نہیں بھائی مجھے ایسی ہی چھوڑ دے، کہتا لوہا وطت دو بھائی میں کاٹ لے تو بولے تو ہوتا۔ تو چھری بننے کے لیے، چاقو بننے کے لیے، تلوار بننے کے لیے کتنے مارا کھایا ان؟ آنچ میں ڈالے، لال کر 1 گھنٹہ آنچ میں ڈالے۔ تمہارے کو 1 گھنٹہ آنچ میں ڈالے تو رہتے تمہیں کولسا ہوتے، کولسا۔ پھر آنچ میں ڈالنے کے بعد چپ بیٹھے اسے، نہیں چپ بیٹھے پھر ہتھوڑی سے مارے اسے، مار مار کے کیا کرتے اسے؟ چھری بنتی، چاقو بنتی، تلوار بنتی، پھر کام آتی ہو۔ اس سے گوشت کاٹ رہے، اس سے پھل کاٹ رہے، اس سے کیا بھی کاٹ رہے۔ دراتی بنے تو کھیتوں میں کام آ رہا، فصل کاٹ رہے، اس سے کاٹ رہے نہیں کاٹ رہے۔ تو چھری بننے کے لیے، چاقو بننے کے لیے، تلوار بننے کے لیے آنچ میں جانا پڑا، ہتھوڑی سے مارا کھانا پڑا، تب جا کے چھری بنی۔ وہی ہتھوڑی سے تمہارے کو مارے تو چلے سیدھا اوپر، برداشت کرے بول کے بنے نہیں بنے؟
ایسے ہی ایک آدمی کو خواہش ہوئی میں شیر بننا بول کو. کیا خواہش ہوئی؟ ہے انسان، لیکن اس کے دل میں کیا خواہش ہے؟ میں شیر بننا بول. انسان شیر بن سکتا کیا؟ ارے انسان ہے، شیر ہے. انسان ہے، ٹائیگر ہے، لیکن اس کے دل میں کیا خواہش ہے؟ میں شیر بننا بول. تو ایک آدمی کو پوچھا میں شیر بننا چاہ رہا ہوں، کیا کرنا؟ تو انہوں نے بولے سیدھا آسان ہے، پیٹھ کے اوپر شیر کی منڈی اتار لے تو شیر بن جاتا. کیا بولے؟ پیٹھ کے اوپر شیر کی منڈی اتار لے تو شیر بن جاتا. اب منڈی کون اتارنا؟ معلوم کرے تو ایک اتارنے والا ہے وہاں بہت دور، اچھا اتارتا منڈی ان شیر کی، اس کے پاس جاؤ تمہیں. اب شیر کی منڈی اتارنے والے کے پاس جا کے بولا میری پیٹھ پہ شیر اتارو. بولو ان کیا کرا؟ وہ سوئی رہتی، سوئی جو ہے نا اس میں جو ہرا گتے نا اس کو لگا کے گرم کر کے وہ گتے ہو. تو پہلی بار سوئی چبایا، اسے درد ہوا. اسے کیا ہوا؟ شیر بننے جا رہا تھا، نہیں جا رہا تھا، درد ہوا. اسے اتارنے والے پوچھا کیا اتار رہا؟ انہوں نے بولا آنکھیں اتارو. ارے آنکھیں نہیں دوسرا اتارو. بولا کیا؟ بولا پھر دوسری بار پھر سوئی چبایا، پھر درد ہوا. اسے پھر پوچھا کیا بنا رہا؟ تو بولا کھانا بنا رہا. ارے کھانا نہیں دوسرا بنا. بولے کھانا نہیں دوسرا بنا. اب ایسے ہی ہوتے چباتے یہ نہیں وہ بنا، یہ نہیں وہ بنا. وہ تو وہ سوئی بنانے والا سوئچ پہ کیا ابھی کہاں تو بغیر کان کا بغیر آنکھ کا شیر دیکھا کیا؟ دیکھیں گا تو سوئی برداشت کرے تو تصویر آتی، نہیں تو کچھ بننے کے لیے کچھ مصیبتیں برداشت کرنا پڑتا، پریشانیاں برداشت کرنا پڑتا. آپ پریشانیاں برداشت کریں گے، مصیبتیں برداشت کریں گے، اللہ آپ کو چمکائیں گے. مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے، بیماریوں سے پریشان ہونا نہیں ہے، استاد کی ڈانٹ سے ڈپٹ سے، مدرسے کے نا آرام دہ چیزوں سے، کبھی کھانا اچھا ملتا کبھی کھانا اچھا نہیں ملتا، کبھی گھر والے یاد آتے، کبھی اماں بابا یاد آتے، کبھی بھائی بہنا یاد آتے، کبھی گھر کا کھانا یاد آتا، کبھی ایک بچہ چھٹی پہ جا کے آیا 8 دن، میں کب جانا یہ یاد آتا. ابھی ایک محلے والا گیا تو دوسرے محلے والا آنکھیں چباتا رہتا، ان جا کے آیا میں کب جانا، میں کو صبح بنانا. ایسا سوچیں گے تو پھر پڑھائی نہیں ہوتی. ارے پڑھائی کے لیے قربانی ضروری ہے. یہاں جو بننا چاہتا ہے اس کے لیے چھٹی نہیں ہے، جو نہیں بننا چاہتا اس کے لیے چھٹی ہے. تو اس لیے پڑھنے کی زندگی میں مصیبتیں آپ کو آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، دکھ آئیں گے، کبھی بازو پیسے نہیں رہیں گے، کبھی کھانا نہیں کھایا جائیں گا، کبھی سر درد ہوگا، کبھی پیٹ درد ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اور اگر برداشت کرنا نہیں ہوتا تو پھر آرام کے لیے گھر کو جا سکتے ہیں. لیکن پہل ذرہ ہوتی بھاگ رہے، یہ درست نہیں. تو برداشت کریں گے انشاءاللہ. دل لگے یا نہ لگے، مدرسے میں آپ دل لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں. میرا دل نہیں لگ رہا بولے، پرسوں ایک بچے کے پوچھے کہیں کہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، دل نہیں لگ رہا. دل لگانے آیا؟ ارے دل لگانے آئے کیا؟ کبھی بھی پڑھنے کی زندگی میں مدرسے میں بچے کا دل لگتا آج نہیں. کیوں؟ پڑھنے کی زندگی میں مشکلات آتے، پریشانیاں آتے تو لو وہاں دل لگتا کیا؟ وہاں نہیں لگتا، باہر دل لگتا. وہی اسکول جاؤ بولو، اسکول میں دل لگتا اس کا. صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک اسکول رہتا، خوب دل لگتا. مدرسے میں چونکہ 24 گھنٹہ رہنا، ماں باپ سے دور رہنا، ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ کھیلنے کا رہتا. اپنی مرضی یہاں چلا نہیں سکتے، مدرسے کے قانون کے حساب سے چلنا پڑتا. اس لیے کیا ہوتا؟ بہانے یاد آتے. اور شیطان تو یہ پوری کوشش کرتا کہ یہ بچہ پڑھنا نہیں. کیا کرتا؟
ایک ایک بچے کے پیچھے 100 شیطانہ رہتے، تمہارے دکھتے نہیں ہو. شیطان کیا کرتا؟ بہانے بنا بنا کو اسے پڑھائی سے ہٹانا سوچتا. اسے کبھی ماں باپ یاد دلاتا، کبھی گھر کا کھانا یاد دلاتا، کبھی دل نہیں لگاتا، کبھی بھگاتا، کبھی ادھر بھگا رہا، کبھی ادھر بھگا رہا. شیطان کی پوری کوشش یہ رہتی کہ ان نہیں پڑھنا. کیوں؟ ایک بچہ اگر پڑھ کے نکل گیا تو اپنے پیچھے کتنے لوگوں کو اچھا بناتا؟ بہت سارے، ہزاروں لوگوں کو اچھا بناتا. تو اس لیے معزز طلباء کرام، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا، ہمت سے کام لینا. ارے پہلے زمانے کے سر کے پریشانیاں تو نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں رہتا تھا، پنکھا بھی نہیں رہتا تھا، کھانے پینے بھی نہیں ملتا تھا، کیا بھی نہیں ملتا تھا. اپنا کھانا پینا، اپنا رہنا، ملے تو کھانا، نہیں ملے تو بھوکے رہنا. ویسا عالم تھا. اب ویسا ہے کیا؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سہولتیں ہیں، لیکن ذرا کمی بھی رہتی اس میں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو گھر جیسا آرام ملے. اگر گھر جیسا آرام آپ کو یہاں ملے تو پڑھتے آپ لوگ. ارے بولو. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو گھر جیسا کھانا ملے. گھر جیسا کھانا ملے تو پڑھتے آپ لوگ. یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں آپ 10 گھنٹے سوتے تھے، یہاں بھی آپ کو 10 گھنٹے سونے کے لیے دیا جائے. 10 گھنٹے اگر آپ سوئے تو پڑھتے کب بھائی؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح شام آپ جس طرح گھر میں کھیلتے تھے اسی طرح مدرسے میں اگر آپ کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو کیا پڑھے ہوں گے؟ پھر مدرسے میں آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی. کبھی استاد ڈانٹیں گے، کبھی ٹھہرا کریں گے، کبھی مرغا بنائیں گے، کبھی غصہ کریں گے، کبھی یہ نالا ہے، کبھی وہ. بولنا نہیں چاہیے اساتذہ کرام کو، لیکن کیا کرتے کبھی کبھی بچے کی پڑھائی اچھی ہونے، بچہ آگے جا کے بنے دے بول کے کیا کرتے؟ سختی کرتے. کیا کرتے اسے؟ اگر سختی نہیں کرے تو پھر بچے نہیں بنتے. ہمارے زمانے کے پرانی کہاوت ہے، سلک دیے سو کتا پلنگ پہ جا کو موتتا. کہتے کیا کرتا؟ سلک دیے سو کتا پلنگ پہ جا کو موتتا. کہتے ہو نئے نئے میں پلنگ پہ موتتو بولتا. کئی کو سلک ملا اسے. کیا ملا اسے؟ سلک بولے تو سہولت ملی، نرمی کرے، اس کے نخرے اٹھائے. کتے کے نخرے اٹھائے تو کتے کیا کرتا؟ پلنگ پہ جا کے منہ چھوڑتا. اگر وہی جسے ٹائٹ کرے تو باہر جا کے مدتا ہوں. تو اصول اور ڈسپلن ضروری ہے. کئی کو آپ کو بنانے کے لیے، آپ کی زندگی بنانے کے لیے. اگر اصول و ضوابط نہیں رہیں گی، ملزمہ کیا تو کریں دے، بچے کیا تو کریں دے بولے تو پھر مدرسہ چلتا نہیں اور آپ بنتے نہیں. تو جو بھی سختیاں ہوتی ہیں یا جو بھی پریشانی آتی ہیں وہ آپ کے اچھے کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ آپ کیا سمجھنا؟ اگر میں یہ سختی برداشت کرا تو پھر کل میری زندگی بنے گی، میں اچھا بنوں گا، میں کامیاب بنوں گا، میں حافظ بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں مفتی بنوں گا، میں دین کی خدمت کروں گا. اگر آپ کوشش کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مہینے میں ایک بار جا کے آتے ہیں، 8 دن میں ایک بار جا کے آتے. جرے بچے تو مہینے میں 2 بار جا کے آ رہے گھروں کو، جا کے آ رہے نہیں. امی آئے، نانی آئے، نانا آئے، ان کے بھائی جان آئے، صاحب منہ دیکھتے کہتے پیدا ہو سے منہ نہیں دیکھے اس کا. ان کے آپا ہے، ان کے آپا ہے، ذرا منہ دیکھ تو بول رہی. کیا بول رہی؟ ذرا منہ دیکھتی کہتے ہو. ارے منہ کیا دیکھتی ہوگی؟ پیدا سے منہ نہیں دیکھے اس کا. لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں بچوں کو گھر لے جانے کا. اور ایک بار جو بچہ گھر کو جا کے آیا 40 دن تک اس کے ذہن میں گھر کا اثر رہتا ہو. کتنے دن تک؟
پھر اس بچے کا نہ پڑھنے میں دل لگتا، نہ یاد کرنے میں دل لگتا، کیا بھی لگتا نہیں۔ ایسے کئی مثالیں میں تمہارے کو بتا سکتا ہوں۔ بچہ اچھے پڑھ رہے تھے، گھر جا کو آئے ستانا شروع کرے، کئی کو ستانا شروع کرے۔ وہ بچہ جسم کے اعتبار سے تو یہاں ہے، لیکن ذہن کے اعتبار سے کہاں ہے؟ کیا صاحب اٹھو۔ اس لیے طلبہ کرام ادباً گزارش ہے، محنت سے پڑھو، تکلیف اور پریشانی مصیبتیں آئیں برداشت کرو، ذرا ذرا بہانے سے گھروں کو نہ کھجاؤ۔ محرم آیا گھر جائے، محرم میں ہمارا کیا کم ہے؟ نہ ماں باپ کو فکر ہے بچوں کو پڑھانے کی، نہ بچوں کو فکر ہے پڑھنے کی، تو کیسا پڑھائی ہوں گی بھائی؟ ارے پہلے زمانے میں ہمارے بڑے علماء کرام گھر سے چٹھی آتی تھی تو وہ چٹھی بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں بات ملتی ہے، انہوں پڑھنے گئے، ان کے گھر سے جو بھی چٹھی آتی تھی وہ چٹھی پڑھتے نہیں تھے، بلکہ وہ چٹھی ایک اس میں ڈبے میں ڈالتے تھے، کئی کو نہیں پڑھتے تھے۔ اب میں گھر کی چٹھی پڑھوں گا تو گھر میں کیا لکھا ہوگا، گھر میں یہ ہو رہا، ابا ایسے ہے، امی کی طبیعت خراب ہے، ابا کی طبیعت خراب ہے، تیرا جھنجھنا وہاں پڑے سو ہے، تیرا تالا وہاں ہے، ایسا بات یاد آئیں گے۔ یاد آنے کے بعد پھر اس کا دل کہاں دیں گا؟ گھر دیں گا، پھر یہاں نہیں رہیں گا وہ۔ اس لیے اس خیال سے چٹھی نہیں پڑھتے تھے، پورے جو بھی چٹھی آئی وہ ڈبے میں ڈالتے تھے، سال کے آخر میں گھر جانے سے پہلے پہلے پورے چٹھیاں پڑھتے تھے۔ توجہ نہیں ہٹنا، توجہ اگر ہٹ گئی تو پھر آپ پڑھ نہیں سکتے۔ بولے ارے گھانے میں تیل بناتے، تیل بنانے کا گھانا دیکھے، تیل بنتا دیکھو گھانا، اس میں کیا کرتے، ایک بیل کو بند کے چوپیر پھراتے رہتے، اس کو کیا پھراتے رہتے، وہ بیل کی توجہ ادھر ادھر نہیں جانا، بول کو ایسا سائڈ میں بنتے، ایسا بنتے نہیں بنتے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، سیدھا ایک ہی طرف بنانا، بول توجہ نہیں ہٹنا۔ اگر توجہ ہٹ گئے تو پھر کام نہیں ہوتا۔ چکر مارتے مارتے کسی گائی کو تو گائی کو دیکھا تو چکر مارتا، پھر ارے مارتا نہیں مارتا، چکر مارتے مارتے اگر اپنے کچھ دوست کو دیکھا تو چکر چھوڑ کے چکر میں چلے جاتا ہوں، جاتا نہیں جاتا۔ تو اس لیے معزز طلبہ کرام، توجہ اگر آپ کی ہٹے گی بٹے گی تو پھر آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، ذرے ذرے بہانے سے بنا کے گھروں کو نہ کو جاؤ، بھائی پڑھو، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے پڑھنے کے بعد آپ مستقل گھر پہ رہنا ہے، آپ کو حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ مدرسے میں آپ کو ردو بولے تو رکھ لیتے مدرسے والے، نہیں صاحب میں 12 سال مدرسے رہا، اب میں مر دیتا تھا کہ مدرسے میں ردو بولے تو رکھ لیتے مدرسے والے، یہ نہیں بھائی تمہارا پڑھنا ختم ہوا تم چلے جاؤ، بولتے نہیں بولتے۔ اس کے بعد تو آپ کو گھر پہ رہنا ہے، کہاں رہنا ہے، پڑھائی ختم ہو جائے، آپ کی تعلیم ختم ہو جائے تو گھر پہ رہو آرام سے، اس کے بعد گھر کا کھانا ہے، گھر کا اوڑھنا ہے، گھر کا بچھونا ہے، گھر کا کھانا پینا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کب ہے، بولو، پڑھائی ختم ہونے کے بعد۔ تو آپ لوگوں کی پڑھائی ختم ہوئی ابھی، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس لیے مضبوط رہو، دل گھٹ کرو، بیماری وغیرہ بہت آ رہی ہے تو فوراً اطلاع دو، لیکن بیماری کو بتا کے آگے پھر پڑھنا شروع کر دو۔ آپ بہت بیمار ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، آپ کو چلنے نہیں آ رہا، پھرنے نہیں آ رہا، آنکھوں کو کیا بھی دکھ رہا نہیں، تو پھر اس صورت میں آپ آرام کر سکتے۔ میرے بولنے کا مطلب یہ ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے گھر جانے والا کبھی پڑھ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بہانہ بنا کے گھر جانے والا کبھی، بولو کون پڑھے گا؟ جو قربانی دے گا، جو مشکلات کو برداشت کرے گا، جو پریشانیوں کو برداشت کرے گا، جو گھر کو کم جائے گا، وہ پڑھے گا۔ اور آپ یاد رکھو، چھٹی زیادہ کرنے والا بچہ الگ ہی رہتا، اور چھٹی کم کرنے والا بچہ الگ ہی رہتا۔
ارے ابھی تو جا کے آئے نہیں، ابھی آگے آپ 10-15 دن بھی نہیں ہوا بقرعید کی چھٹیوں پہ جا کے آگے. ہونا تو یہ چاہیے کہ 8 دن چھٹی ملی تھی، پوری طرح تندرست ہو کے آنا تھا، الٹا بیمار ہو کے مدرسے کو آ رہے. معلوم یہ ہو رہا ہے یہ بیماری آ نہیں رہی ہے، آپ لا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لا رہے ہیں بیماری. بیماری نہ وہ نیم آما آ بولے ذرا کیا تو سر جو کیا تو مول صاحب کے سامنے اتنا کمزور بن کے جا رہے. مول صاحب پریشان کیا ہو اسے. بیماریاں نہیں آتی، پیٹ درد نہیں دیتا، سر درد نہیں دیتا، میں نہیں بول رہا ہوں، ہوتا بیماریاں ہوتی. موسم ٹھنڈا چل رہا ہے، بارش کا موسم ہے، بیماریاں آنا ضروری ہے. تھوڑا بچے کبھی بیشی ہو گئی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تو کبھی سردی ہو جاتی، کبھی ذرا آدھا سرد دیتا، کبھی پورا. جس کا سر آدھا رہا اس کو آدھا درد دیتا، جس کو پورا رہا اس کو پورا درد دیتا. تمہارا سر آدھا ہے پورا ہے، پورا درد دیتا پھر، لیکن اس کو برداشت کرو. بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو گھر جا کے آرام کرنے کا سے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے فوراً نہ مدرسے کو آ جائیں. سب نقصان آپ برداشت کر لیں، آپ کی پڑھائی کا نقصان نہیں ہونا، آپ کا ایک دن کا سبق نہیں چھٹنا. سمجھ میں آ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اب پھر کیا ہے بھائی، بقرعید سے لے کے میلاد النبی تک پڑھائی ہوتی، پھر میلاد النبی میں پھر چھٹی. اس میلاد النبی سے پہلے 1 مہینے میں آپ 2 مہینے میں 10 بار جا کے آئے تو پھر کیا پڑھیں گے بھائی سفیان؟ ہاں کیا پڑھیں گے پھر؟ پڑھائی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمت کریں، دل مضبوط کریں. تھوڑی تھوڑی بیماریوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے راستے میں آئے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ میری گارنٹی ہے. کیوں؟ آپ کے لیے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا، اس کو اچھا بنا، اس کو نیک بنا، ایک بنا، اس کو عالم بنا، حافظ بنا. کون دعا کر رہے؟ فرشتے. آپ کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھا دے بول کے حدیث میں. طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی کہتے، طالب علم کے لیے سانپ بچھو، یہ سانپ بچھو کبھی دعا کرتے کس کے واسطے؟ تو ان کا کام کیا ہے؟ خالی ان کا کام کیا ہے جی؟ ان کا کام کیا ہے؟ ٹس. انہیں کس کے واسطے تو دعا کرتے نہیں، بلکہ انہوں تو الٹا نقصان پہنچاتے بولے. لیکن طالب علم کے لیے دعا کر رہے، سانپ دعا کر رہے، بچھو دعا کر رہے بولے کیا بھی نہیں ہونا بول کے. اس لیے یہ حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میں. طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں، اللہ کے فرشتے، سانپ، بچھو، زہریلے جانور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ بولے تو بہانے بنا گھر گزارے. زیادہ بہانے بنا تو بھی کیا کرتے انہوں؟ دعا نہیں کرتے انہوں، دعا کرتے انہوں. کیا کرتے؟ یہ دعا سے تو نہیں بیٹھ رہا بیٹا، اسے دوا دیں گے بولتے. کیا بولتے؟ تو دعا ہونا، دوا ہونا. دعا ہونا تو مدرسے میں پڑھو آرام سے. سب دعا کر رہے، دنیا کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کرتی. آپ اچھا پڑھیں گے، اچھا بنیں گے، نیک بنیں گے، آپ کی صحت کے لیے، جان کے لیے، سب کے لیے دنیا کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. آپ پریشان نہیں ہونا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے اور اللہ اس کا نقصان کر دیں. ہو سکتا کہ ایسا؟ تو اس لیے مضبوط رہیں گے انشاءاللہ. تھوڑے تھوڑے بہانے سے، تھوڑی تھوڑی بیماریوں سے پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہاں، گھر جانے کے بارے میں، چھٹی لینے کے بارے میں کم سوچیں، کم جائیں. یہاں رہ کر پڑھنے کے بارے میں زیادہ سوچیں. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کی بڑائی کے لیے ہے.
ہمارا کیا بھی نہیں ہے، 1 مہینے کے واسطے آپ کو گھر بھیجو بولو تو ہم 1 مہینے کے واسطے گھر کو بھیجتے، لیکن نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے۔ میں تو پڑھ کے نکل گیا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب باری آپ کی، آپ بن کے نکلو۔ میں تو بار بار بولتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں شوال میں جاتا تھا۔ کب؟ میں کوئی ریل اسٹوری نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، ریئل اسٹوری بتا رہا ہوں، میری اپنی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ میں ایسا نہیں بتا رہا ہوں کہ میں نہیں کرا آپ کو کرو بول رہا ہوں، ایسے میں کرا، اسی لیے تو آپ کو بول رہا ہوں۔ شوال میں جاتا تھا میں، عید ہو کے چوتھے دن یا 5ویں دن نکل جاتا تھا میں۔ مدرسہ کب شروع ہوتا تھا؟ 11 شوال کو۔ میں کب نکلتا تھا؟ 4 شوال کو۔ اور آخری سال تو میں شوال میں جا کے شعبان میں آیا، بقرعید کی چھٹیاں میں بھی نہیں آیا، ششمائی کی چھٹیاں میں بھی نہیں آیا، سیدھا شعبان میں آیا، پورے جو ہے نا 11 مہینے کے بعد۔ کتنے مہینے کے بعد؟ آپ قربانی دیں گے اللہ بنائیں گے۔ گھر میں رو کے میں پڑھتا ہوں بولے تو اللہ نہیں بناتا، تو کریں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے، قربانی دیں گے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کریں گے، اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ کو، غصے کو برداشت کریں گے۔ آپ برداشت کریں گے آپ بنیں گے، نہیں برداشت کریں گے تو پھر ختم ہو جائے گا۔ مدرسے میں رہ کر، جم کر، محنت کر کر پڑھیں گے انشاءاللہ، دوستی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، دوستی طالب علم کے لیے زہر ہے۔ کیا ہے؟ زہر۔ دودھ دیکھے نہیں؟ دودھ دیکھے ایک دم کالا رہتا، کیسا رہتا؟ ماشاء اللہ، کالا رہتا دودھ۔ دودھ کیسا رہتا جی؟ وائٹ رہتا۔ وائٹ بولے تو ہاں، وائٹ کا انگلش ہے تو اردو بولنا، سفید۔ دودھ میں اگر آپ 1 قطرہ لیمو کا ڈالے تو دودھ پھٹ جاتا، دودھ جا کے دہی بن جاتا، دہی بھی نہیں رہتا، کیا کچھ بنتا ہو۔ تو جیسا دودھ میں لیمو کا 1 قطرہ ڈالنے سے دودھ پھٹ جاتا ہے، دودھ نہیں رہتا، اسی طرح طالب علم دوستی کرنے سے طالب علم نہیں رہتا۔ میرا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں بار بار بولتا ہوں بھائی، میرے پورے پڑھنے کے زمانے میں تقریباً 8 سال وہ اور 3 سال دارالعلوم سکندریہ کے، 8 ایک 3 کتنے ہوئے؟ 11 ایک افتاح کا سال، 12 سال میں میرا ایک بھی دوست نہیں، ایک دوست، وہ بھی پڑھنے کے زمانے میں ان سے مدد ہونا، ان سے میں سیکھنا بول کے ان سے دوستی کرا، پورا ایک دوست نہیں میرا۔ دوستی کریں گے آپ پڑھ نہیں سکتے۔ وہ دوست آپ کو کیا کرتا؟ ادھر لگ جاتا، ادھر لگ جاتا، ادھر گئے گا، ادھر کھیل رہا، ادھر کھیل میں لگایا، ادھر باتوں میں لگایا، خراب کر دیتا آپ کو۔ اس لیے دوستی سے بالکل پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہوئی ہیں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔